سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرپشن کیسز میں سزا یافتہ لوگ ٹی وی پر آ کر خود کو سیاسی شہید بنا رہے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، سب جان لیں احتساب کا عمل بلا تفریق جاری رہے گا۔ اپوزیشن کے احتجاج پر سخت رد عمل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے حکومتی ترجمانوں کو اہم ہدایات جاری کر دیں۔ احتساب بلا تفریق جاری رہے گا۔ کرپشن کیسز میں سزائی یافتہ افراد قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، ٹی وی پر آ کر خود کو سیاسی شہید بنا رہے ہیں، معاشی بحران سے نکل آئیں، اشیاء ضرورت میں ہر ممکن ریلیف دے رہے ہیں۔ یہ سب کہا وزیر اعظم عمران خان نے اپنی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں۔ وزیر اعظم نے شرکاء کو دورہ امریکہ پر اعتماد میں لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حکومت نے اپوزیشن کے خلاف سخت لائے عمل اپنانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نے حکومتی ترجمانوں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا مثبت چہرہ عوام کے سامنے لایا جائے۔ اجلاس میں چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کے نمبر گیم کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ ایاز اکبر، یوسف زئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ شہباز شریف کے خلاف لاہور میں پرچہ کٹ گیا۔ ایس ایچ او سول لائنز کی مدعیت میں درج مقدمے میں قمر زمان کائرہ، روہیل اصغر، جاوید ہاشمی، خرم دستگیر، رانا مشہود اور عظما بخاری سمیت 50 سے زائد معلوم اور 1900 نامعلوم افراد نامزد کیے گئے ہیں۔ ایف آئی آر میں نامزد ملزمان پر مال روڈ بند کرنے، اشتعال انگیز تقریریں کرنے، پولیس ملازمین سے ہاتھا پائی، حکومت مخالف نعرے لگانے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ شہباز شریف کے خلاف لاہور میں پرچہ کٹا ہے۔ ایس ایچ او سول لائنز کی مدعیت میں درج مقدمے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ قمر زمان کائرہ، روہیل اصغر، جاوید ہاشمی، خرم دستگیر، رانا مشہود اور عظما بخاری سمیت 50 سے زیادہ معلوم اور 1900 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں نامزد ملزمان پر مال روڈ بند کرنے، اشتعال انگیز تقریریں کرنے، پولیس ملازمین سے ہاتھا پائی کرنے کے الزامات ہیں۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں، شہباز شریف کی جانب سے برطانوی اخبار ڈیلی میل اور اس کے رپورٹر ڈیوڈ روز کے خلاف باضابطہ شکایت بھیج دی گئی ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے لیگل کمپلینٹ میل آن سنڈے اور میل آن لائن میں 14 جولائی کو شائع ہونے والے مضمون پر دائر کی گئی ہے۔ لیگل کمپلینٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانوی اخبار کی رپورٹ شہباز شریف پر حملہ ہے جس کے محرکات سیاسی ہیں۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ میل آن سنڈے کے مضمون میں آئے جھوٹے الزامات شہباز شریف کی بدنامی کا سبب بنے۔ شکایت کے مطابق شہباز شریف زلزلہ زدگان کے فنڈز چرانے کے الزام کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مضمون کے ارشاد سے پہلے یہ الزامات ان کے سامنے نہیں رکھے گئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اخبار کے پاس زلزلہ زدگان کی رقم چرانے کے دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت ہے؟ بظاہر یہ مضمون اس مہم کا حصہ ہے جو حکومت پاکستان نے ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف شروع کر رکھی ہے۔ محمد عامر نے ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کیوں لی؟ اور پی آئی اے کے جہاز یا چنگچی رکشے؟ تفصیل دیکھیے کچھ دیر کے بعد۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے نیب پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے یا نیازی اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے۔ بے بنیاد مقدموں اور گرفتاریوں سے ہمیں نہ ڈرائیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ کابینہ کے 4 گھنٹوں کے اجلاس میں 3 گھنٹے نواز شریف پر تبصرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کنٹینر کیا دیں گے، ہمارے راستے میں کنٹینر لگائے جا رہے ہیں۔ میں نہیں چھوڑوں گا۔ کیا نہیں چھوڑو گے؟ کون ہو؟ ڈکٹیٹر ہو؟ پاکستان کے ہٹلر بننا چاہتے ہو؟ بن کے دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ یہاں پہ بڑے آئے تھے، آج ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ دوسری جانب پنجاب کے صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ غریب عوام پچھلے 10 سال سے موج ملنگا کی فلم دیکھ رہے ہیں۔ فلم میں کرپشن ختم کرنے کے لیے ہیرو عمران خان کی انٹری ہوئی تو کوئی بیمار ہو گیا اور کوئی مفرور ہو گیا۔ جتنے کرپشن کے ملنگ تھے جو فلم موج ملنگا دی میں بھرپور موج کر رہے تھے، اس ماحول کے اندر فوراً جب ایک انٹری آئی ہیرو کی، عمران خان صاحب کی 25 جولائی 2018، اس کے بعد ماحول چینج ہو گیا۔ کوئی بیمار ہو گیا، کسی نے ٹوپی پہن لی، کسی نے تسبیح پکڑ لی۔
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पार्लियामेंट और पुलिस पर हमले करने वाले पुरअमन एहतजाज पर मुकदमे करवा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा है कि इमरान साहब पर्चे, मुकदमे, धमकियां, गिरफ्तारियां अब आवाम को नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि जितना मर्जी जुल्म कर लें, आवाम अब आपको NRO नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि धमकियों, रुकावटों के बावजूद जाली हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान के हर कोने से आवाज आई है। अभी आपको बताएं, PTI के सेनेटर शिबली फराज ने मौलाना फजलुर रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया, झूठ बोला। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम मौलाना फजलुर रहमान के पास जाकर वोट मांगे। उन्होंने जिस तरह से इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, मैं तो सफा कहूँगा कि ये बिल्कुल झूठ पे मबनी थी उनकी ये बात। हम सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऑफ ऑल द पीपल हम फजलुर रहमान के पास जाके वोट मांगे। हमने सिर्फ उनको ये बात की याद दहानी करानी थी कि जिस काम पे आप निकले हुए हैं उससे सेनेट का आप बहुत नुकसान कर रहे हैं। वजीर आजम की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि सियासी टोले ने यौम स्याह मनाकर मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश की, जिसको अवाम ने नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के किस रहनुमा की तकरीर नशर होने से रोकी गई। पेमरा आज़ाद इदारा है, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर अमल दरामद का पाबंद है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। जहांगीर तरीन और मरियम के केसेस का कोई मवाजना नहीं किया जा सकता है। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि नाअहल होने और सज़ा याफ्ता होने में फ़र्क है। मरियम नवाज सज़ा याफ्ता है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि अपोजिशन के किसी एहतजाज को नहीं रोका जाएगा। जेल में नवाज शरीफ के AC और TV उतारने के बारे में फैसला जेल मैनुअल के मुताबिक विफाकी नहीं, सूबाई हुकूमत करेगी। सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज की अपोजिशन के हासिल बजिंजों से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शिबली फराज ने कहा कि हासिल बजिंजों से मुलाकात फर्स्ट क्लास रही। हासिल बजिंजों के सामने अपना केस पेश किया है, ऐवान के तकद्दुस और रिवायात की बात की है। उन्होंने कहा कि बजिंजो साहब मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। हासिल बजिंजो ने भी इजहार किया कि ऐसा पहले नहीं हुआ है, हमने सेनेट के वक़ार को बरकरार रखने के लिए दरख्वास्त की है। जबकि नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो का कहना है कि मीर हासिल बजिंजो ने हुकूमती वफ्द को जवाब दे दिया कि हमारे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं, हम अपोजिशन का हिस्सा हैं। चेयरमैन सेनेट को हटाने के मामले पर अपोजिशन के साथ खड़े हैं। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने कहा है कि मुल्तान औलिया का शहर है। दरबार की तारीख सुनने में और समझने में बहुत अच्छा लगा। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अमेरिका की कश्मीर पर सालिसी के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि आज सिर्फ मुल्तान की बात करें। बहुत दिनों से अरमान था मुल्तान आने का। आज मौका मिला है, बहुत सुना है इसके बारे में। मुल्तान को तो सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है और यहाँ की बहुत खूबसूरत श्राइन्स हैं जिनकी तस्वीरें बहुत देखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो कश्मीर के ऊपर जो है एक साहसी का देखिए, आज मुल्तान की बात करें। अच्छा, मुल्तान की बात। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मॉर्गन ऑर्टिगस ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर ट्रंप के दरमियान कामयाब मुलाकात के बाद आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। इन मुलाकातों में किए गए वादों पर अमल दरामद किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान का कहना था कि अमरीका अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद दुनिया भर के सयाहों की तीसरी पसंदीदा इमारत बन गई। सयाहत के बैनुल अक़वामी वेबसाइट ने दुनिया की 10 बेहतरीन इमारतों में शेख जायद मस्जिद को फ़न तामीर के हवाले से तीसरे नंबर पर जगह दी है। मस्जिद में बैक वक्त 40,000 नमाजियों के एक साथ नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म की मावने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि 2008 से 2018 तक PIA के तैयारों को चेंगचे रिक्शा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 2015 से 2017 के दौरान नानी अम्मा, बच्चों और मुलाजमीन के लिए 40 खुसूसी परवाजें चलाई गई, जिससे 954 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरानों के सरकारी जहाज़ों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल और तिब्बी अखराजात की रिकवरी का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि सिंध में इंटरनेट पर 19.5% सेल्स टैक्स टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की हौसला शिकनी के मुतरादिफ है। सिंध हुकूमत के इस फैसले का बराह रास्त नुकसान नौजवानों खुसूसन तलबा पर होगा। सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि अपने फैसले पर नजरसानी करे। इंटरनेट सर्विसेज अब बुनियादी ज़रूरत है। सिंध के वजीर बराए आबकारी और महसूलात मुकेश कुमार चावला ने कहा है कि अगर बाकी 3 सूबे ब्रॉडबैंड पर टैक्स ख़त्म कर दें तो सिंध हुकूमत भी इसे ख़त्म करने पर गौर करेगी। जहाँ तक इंटरनेट की बात है, फवाद साहब ने जो बात बोली,
تو بالکل سندھ گورنمنٹ سے پہلے باقی علاقوں میں ان کی خود کی گورنمنٹ ہیں, KPK میں, پنجاب میں اور بلوچستان میں. آئی تھنک وہاں انٹرنیٹ پر ٹیکس پچھلے سال سے لگا ہوا ہے. تو پہلے اگر ادھر یہ نظر ثانی کی جائے تو پھر سندھ گورنمنٹ بھی اس بات پر غور کرے گی ضرور. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ میڈیا کوڈز کی تجویز پیمرا نے دی تھی, جس میں وزارت اطلاعات سہولت کار ہے. اگر میڈیا اسے مسترد کرنا چاہتا ہے تو یہ ڈسٹ بن میں چلا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جب میڈیا مالکان کو حق مارتے ہیں تو عدالتوں میں کیسز زیر التوا ہو جاتے ہیں. میڈیا اور پیمرا کے درمیان 1100 کیسز چل رہے ہیں. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے میڈیا کوڈز بنانے کی حکومتی تجویز کو سختی سے مسترد کر دیا. ایک بیان میں پی بی اے نے حکومت سے کہا کہ وہ مجوزہ میڈیا کوڈز کے قیام کے اصل مقصد سے آگاہ کرے. اس سے پہلے کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز CPNE اور آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی APNS بھی میڈیا کوڈز کی تجویز کو سختی سے مسترد کر چکے ہیں. پی بی اے نے کہا کہ ایک روز پہلے پی بی اے سے ایک نامکمل دستاویز شیئر کی گئی جس میں میڈیا کوڈز کی تفصیلات, مقاصد اور ضرورت کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. لگتا ہے کہ یہ میڈیا کنٹرول اور آزادی اظہار محدود کرنے کی ایک کوشش ہے. پی بی اے نے کہا کہ اس حکومت نے الیکشن سے پہلے میڈیا کی آزادی اور آزادی اظہار کی حوصلہ افزائی کے وعدے کیے تھے. پی بی اے نے حکومت سے کہا کہ وہ میڈیا کوڈز کی تجویز ترک کر دے کیونکہ ملک میں میڈیا سے متعلق معاملات سے نمٹنے کے لیے قوانین, عدالتیں اور ریگولیٹری اتھارٹیز پہلے سے موجود ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے عوام کو سبز باغ دکھائے تھے. خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے, لیکن گزشتہ 11 ماہ کے دوران ہر لمحہ جھوٹ بولا گیا. یہ ایک سال پاکستان کے عوام کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا. انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا اور یہ نعرہ جماعت اسلامی کا نعرہ تھا. کرپشن فری پاکستان جماعت اسلامی کی مہم تھی, لیکن ان کا لاؤڈ سپیکر بناتا ہمارا میگافون چھوٹاتا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی یوم سیاہ کی کال بری طرح سے ناکام رہی. عوام نے قومی وسائل لوٹنے والوں کو آئینہ دکھا دیا. وزیر اعلیٰ نے قصور میں سیف سٹیز پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز کیمراز کے ذریعے سماج دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے گی. بتا رہے ہیں احمد فراز. جاری بیان میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ملک کو کرپشن میں دھکیلنے والوں کا مستقبل تاریک ہے. اپوزیشن کی پیسہ بچاؤ تحریک فلاپ ہو چکی. یوم سیاہ کی ناکامی کے بعد اپوزیشن کو منفی سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے. کرپٹ عناصر کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. وزیر اعلیٰ نے قصور میں سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کرنے کے بعد کنٹرول روم اور آپریشن روم کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ نے سیف سٹیز اتھارٹی بورڈ کے اجلاس کی صدارت بھی کی. اس موقع پر Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.